جناب ابو طالب تھے جو وال کی طرح کھڑے رہ کر رسول کو بچا لیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وہ احسان. اسی لیے ان کی دونوں کی شہادت کے بعد اللہ نے کہا کہ حبیب تمہارا کوئی بچانے والا نہیں. اللہ بول رہا ظاہری طور تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. ہجرت کیا 5 years old اسلام تھے, جسٹ 5 years old. جب دشمن بہت وہ ہو گئے تو اللہ کے رسول نے پہلی ہجرت کروائی کس سے؟ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے. جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 یہ ساری شیعہ سنی ہر بک میں ہے یہ جو میں پڑھ رہا, ہر کتاب میں ملے, میں کوئی شیعہ کتاب سے نہیں بول رہا. جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام 70 نیو مسلمز کو لے کے, نئے نئے مسلمانوں کو لے کے مکے سے افریقہ چلے گئے. افریقہ کے 14 ایئرز افریقہ میں رہے, 13 یا 14 ایئرز افریقہ میں رہے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. 14 ایئرز کے بعد واپس آئے. 14 سال جو رہے, 14 سال میں اب کوئی, میں 4 دن ہوں, کوئی ہسٹری سے بتاؤ کہ جعفر آئے تھے مکہ؟ نہیں آئے, وہ وہیں رہے. وہاں پہ انہوں نے پروپوگیشن کیا اسلام کا اور افریقہ میں اسلام کو پھیلایا. جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا, جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا تھا. کب آئے جعفر واپس؟ جنگ خیبر کے وقت, 4th اسلامک بیٹل, بدر, احد, خندق سب ختم ہو گئے تھے. 6th ہجرہ یا 7th ہجرہ یا 5th ہجرہ میں واپس آئے. کہاں؟ مدینہ منورہ. جعفر طیار واپس کب آئے؟ جب خیبر کی جنگ ہوئی. مدینہ آئے, آنے کے بعد پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کا رسول خیبر گئے ہوئے. خیبر 170 مائلز ہے مدینہ منورہ سے. یہ وہاں پہنچے تو کون سا ٹائم تھا؟ 40 دن گزر گئے تھے. امام علی نے جنگ کو فتح کر لیا تھا. جب خیبر میں انٹر ہوئے جعفر تو دیکھا سامنے سے امام علی آ رہے, ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے. مولا ایسا آ رہے اینڈ مولا واز گوئنگ ٹورڈز کیمپ آف اللہ کا رسول کے خیمے میں جا رہے تھے. دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی آلموسٹ آفٹر 14 ایئرس یا 12 ایئرس. ایک دوسرے کو زبردست حق کیا, پیار کیا. دونوں بھائی غور سے سنا, امام علی اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے. کیمپ میں جیسی کیمپ میں انٹر ہوئے, اللہ کے رسول کو تو جانتے تھے, سرکار جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. کھڑے ہو گئے رسول, کھڑے ہو کے امام علی کو حق کیا. پہلے زبردست خیبر کی جیت تھی, مرحب کا سر تھا, 40 دن کے بعد فتح ہوئی تھی, وکٹری ہوئی تھی, اور زبردست وکٹری تھے. ایسا حق کیا. اب میری طرف دیکھنا. اس کے بعد جعفر کو 14 ایئرز کے بعد ملاقات ہو رہی, 12 یا 14 ایئرز. زبردست حق کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھا, رکھ کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ کہاں لے کے جا کے ملا ہے؟ خیبر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اب سنو گولڈن ورڈز. ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا ہوں. یہ وہ گفٹ ہے ڈائمنڈ سے زیادہ, سونے سے زیادہ, چاندی سے زیادہ, پلیٹنم سے زیادہ. میں آج آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں. بولا تھا نا بناؤں گا نا. کہا یہ اب تم کو میں وہ تحفہ دے رہا کہ اب سنو رسول اللہ کے جملے. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ, یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا جو تمہارے نام کی نماز ہے, اللہ اس کی حاجات, اس کی وشز ستاروں کے مانند ہوگی. سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے, جو لیف پتے جو کاؤنٹلیس ہے, کا اتنی بھی حاجات ہوگی تو اللہ اس کی حاجت, تم مصلی سے اٹھو گے نہیں تمہاری حاجات پوری ہوگی. یہ وہ نماز ہے. آپ جانتے میں یہاں پہ تو نہیں پڑھا, لیسٹر والوں کو پوچھنا, لندن والوں کو پوچھنا بیٹھے ہوئے بستان زہرا میں. یہ وہ اعمال پوری دنیا جا کے میرے نام کے ساتھ وہ کر لو, چیک کر لو یوٹیوب پہ, نماز جعفر طیار. ہمارے علماء آج یہ بولتے ہیں کہ جناب نماز جعفر طیار کے ساتھ زیارت عاشورہ نور الورا نور ہے. یقین کریں آپ, میں یورپ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. مڈغاسکر میں نے وہاں کے بہت بڑے, جب میں 2 سال پہلے 16 میں 16 میں گیا تھا رمضان پڑھنے, 20 منٹ رہ گئے میرے پاس.
ویری ڈیفیکلٹ یار برمنگم میں، لیکن جماعت بہت اچھی ہے کہ بولتے نہیں، لوگ بھی اچھے ہیں. آپ بولیں گے ہماری، کل مجھے بولے یار آپ جماعت کی تعریف کریں، ہماری تو تعریف ہی نہیں کر. سارے مومن ہیں یہاں کے. مدغاسکر میں 32 ڈیز ہے، 32 میرے لیکچر ہے، اس میں یوٹیوب پہ ہے، 16 آئی تھنک. جب میں پہنچا نیا 2 دن 3 دن ہی گزرے، نیا شہر، نئی سٹی، زیادہ گجراتی بولنے والے، فرینچ بولنے والے، میں اس میں ہینڈی کیپ، لیکن ماشاءاللہ 32 لیکچرز ہوئے، بہت بگ کراؤڈ آیا. تو تو تھوڑی گجراتی بھی بولا، یا نہیں بولوں گا تو نہیں سمپل اردو میں بولا، یار جیسا یہاں پڑھا نا ویسے ہی پڑھا وہاں پہ. 3rd یا 4th ڈے مجھے جاتے ہی معلوم ہوا کہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین، میں فیملی کا نام تو نہیں بولوں گا، بہت بڑے انسان، ان کا جوان بیٹا 24. وہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ کڈنیپنگ کا پرابلم ہے. مدغاسکر میں کڈنیپنگ، اس کو کڈنیپ، پیسے والوں کو کڈنیپ کرتے. اور میں فرسٹ ڈے سے معلوم ہوا تو میں نے تو دعائیں، پورا لوڈڈ دعائیں دینے لگی. میں نے کہا اب کوئی کرے کڈنیپ مدغاسکر میں. 4 دن 5 دن کے بعد میں بھی ڈر گیا. میں نے کہا یار کہیں میں اتنا بول رہا یہ پڑھو کہیں مجھے نہ کڈنیپ کر لیں. آپ ان کا جواب سنیں گے اور ہنسیں گے آپ. میں نے وہاں کی مینجمنٹ سے لوگوں سے کہا یار میں تو اتنی دعائیں دے رہا کہ تم روز یہ پڑھ کے جاؤ تم کبھی کڈنیپ نہیں ہوگے. کہیں وہ لوگ آ کے مجھے نہ بولے مولانا آپ تو کنگلے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہو، پیسے والوں کو کرتے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نہیں بنایا. سلوات پڑھ لے محمد والا.